الکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ طاقت وجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد لعنت اللہ علی اجمعین من یوم هذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ صلوات تلاوت فرمانے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر بزرگان دین نوجوانان ملت جعفریہ اپنے واجب الاحترام شاہ صاحب کے حکم نامے میں آپ کی زیارتوں سے مشرف ہو رہے ہیں. آج کی اس پاکیزہ مجلس کے لیے ہم نے سورہ مبارک البقرہ کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جہاں بے نیاز اللہ نے صفت قرآن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر بندوں میں سے کسی ایک بندے نے اپنا شجرہ نسب ظاہر کرتے ہوئے قرآن پہ شک کیا، یہ کہا قرآن نامکمل ہے، قرآن میں شک ہے، اس میں عیب ہے، اس میں کجی ہے، اگر کسی کو ہے، لفظ ہے وَإِن كُنتُم، اگر ہے تمہیں، یعنی اگر میں کہوں کہ اگر اس گلاس میں پانی اگر وہ میٹھا ہے، یعنی حقیقت میں میٹھا نہیں، اگر ہے تو میں اس کو پیوں گا، یعنی اس کا مطلب اگر میٹھا نہیں تو میں نہیں پیوں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے، اگر ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے پہلی آیتوں میں جو ہم نے موضوع گفتگو بنایا تھا عشر محرم میں، لا ریب فی، اس میں ریب نہیں، اس میں کجی نہیں، اس میں شک نہیں. لیکن پھر بھی کوئی قسمت کا مارا ہوا یہ کہے کہ اس قرآن میں شک ہے، اور قبلہ عرض کروں یہاں لفظ قرآن نہیں ہے، اس آیت میں لفظ قرآن نہیں ہے. وہاں تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب میں ریب نہیں، اس کتاب میں شک نہیں، اس کتاب میں کجی نہیں. لیکن یہاں نہ لفظ کتاب ہے، نہ لفظ قرآن ہے، نہ لفظ آیت ہے. خالق نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول پر صرف قرآن نازل ہوا تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے. اس لیے کہ اگر قرآن صرف قرآن نازل ہوا ہوتا تو پہلی آیت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جو کتاب ہے اس میں شک نہیں، یہاں بھی اللہ یہی الفاظ کہتا جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اگر اس میں شک ہے. اللہ نے قرآن کی صداقت کی گواہی نہیں مانگی، اللہ نے ارشاد فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا. جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا، کس پہ نازل کیا؟ مسجد نبوی کے میناروں پہ نازل کیا یا حرم خدا کی چھت پہ نازل کیا؟ بھائی حرم خدا بہت بلند ہے،
لیکن اللہ نے حرم خدا پہ کسی چیز کی نازل ہونے کی قسم نہیں کھائی، نہ ہی اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو کچھ نازل ہوا ہے مسجد نبوی کے میناروں پر وہ بے عیب ہے۔ عقل کے اندھو، مسجد نبوی کے میناروں پہ کوئی شے نازل نہیں ہوتی، یا نبی پہ نازل ہوتی ہے یا امام پہ نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں، میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہو چکا، اب کچھ نازل نہیں ہوتا، اور اس آیت کی ضمن میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ بھی نازل ہوا اللہ نے نازل کیا اپنے عبد پر، تو اگر قرآن تو نازل ہو چکا، اب بندے کہہ سکتے ہیں قبلہ اب تو کچھ نازل نہیں ہوگا، ان بندوں کے لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور سورت وہ ہے جو میری قوم کے بچے بچے کو یاد ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر، فما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں جملہ عرض کروں دوستو، اگر آپ متوجہ ہیں، جن بندوں کو لیلۃ القدر کا ادراک نہیں، ان کو کیا پتا کہ علی کی جوتیوں کی منزل کیا ہے؟ جن بندوں کو اللہ کی بنائی ہوئی ایک رات کی، پوری رات نہیں، پوری کی پوری رات نہیں، اس رات کی چند ساعتوں کی، اگر ساعت سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھ لو چند منٹوں کا ادراک نہیں ہے، ان کو علی بادشاہ کی جوتیوں کا ادراک کیا ہوگا؟ جن کو علی مولا کی جوتیوں کا ادراک نہیں ہے، وہ تو حیران ہوں گے کہ رسول کی جوتیاں عرش پہ کیسے چلی گئی۔ اب پتہ چلا کہ کائنات کی عزتیں ہیں نیچے، رسول کی جوتیاں ہیں اوپر، حرم ہے نیچے، رسول کی جوتی ہے اوپر، مسجد نبوی ہے نیچے، رسول کی جوتی ہے اوپر۔ رسول کی جوتی نے بتا دیا کہ رسول کی جوتی کی منزل اور اونچائی اتنی ہے کہ کائنات کی ہر بلندی اس سے نیچے ہے۔ تو جس رسول کی جوتی کے نیچے کائنات کی ہر بلندی ہو، اور اسی رسول کے دوش پر علی کھڑے ہو پہلے تو اس گھر کی جوتیوں کا ادراک حاصل کرو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنی رسول کی امت سے کہا، وما ادراک، تمہیں ادراک ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر، پھر خود ہی بتائیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ساری کی ساری لیلۃ القدر نہیں دوستو، اس لیلۃ القدر کی چند ساعتیں 1000 مہینوں سے افضل ہیں، تو 1000 مہینوں میں تو پھر رمضان آ گیا بھائی۔ ایک رات کی چند ساعتیں افضل ہیں 1000 مہینوں سے۔ مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ پہلے 12 میں رمضان آیا، وہ 1000 سے بہتر، اگلی 12 میں پھر رمضان آ گیا، وہ پھر 1000 سے بہتر۔ تو تمہیں تو یہ ہی نہیں پتا کہ ایک رات کی چند ساعتیں کتنے مہینوں سے افضل ہیں۔ نعرہ حیدری
آخری مہینے کے آخری دن تک پہنچو گی تمہیں پھر سے حساب لگانا پڑے گا. یہ ہے اس کا ثواب, یہ ادراک نہیں ہے, یہ اس کی افضلیت ہے. اور پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح, نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین, نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین. ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. بھائی ایمان سے بتاؤ ملائکہ کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا, اللہ کی عبادت کرنا. تو یہ جو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں یہ عبادت چھوڑ کے نازل ہو رہے ہیں. اور پھر روح الامین بھی ہیں. روح الامین کا کام کیا ہے؟ اللہ کی وحی اللہ کے نبی تک پہنچانا. تو اللہ کا نبی تو کوئی ہے نہیں, تو پھر زبان سے بول کر بتاؤ کہ روح الامین کرنے کیا آ رہا ہے. اور یہ قرآن ہے, یہ حدیث نہیں ہے کہ ضعیف کہہ کے اپنا دامن بچا لو گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں. اب اللہ کا امر کیا ہے؟ زندگی اللہ کے امر سے ہے, موت اللہ کے امر سے ہے, روح اللہ کے امر سے ہے, رزق اللہ کے امر سے ہے. پتہ چلا کہ کس کو زندگی ملنی ہے, کس کو موت ملنی ہے, کس کو اولاد ملنی ہے, اس کا فیصلہ ہے امر سے. امر لے کے آ رہے ہیں فرشتے, کس کے پاس آ رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے میناروں کے پاس آ رہے ہیں, حرم کی دیواروں کے پاس آ رہے ہیں. پھر ماننا پڑے گا جو آ رہا ہے وہ امر ہے, جس کے پاس آ رہا ہے وہ اول الامر ہے. جو آ رہا ہے وہ امر ہے, جس کے پاس آ رہا ہے وہ اول الامر ہے. امر کا بنتا بھی یہی ہے کہ وہ اول الامر کے پاس آئے. تو نازل تو ہو رہے ہیں, تو یہ کچھ لے کے نازل ہو رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا, یعنی اللہ نے امر نازل کیا, تو جسے امر میں شک ہے اس کے لیے بھی چیلنج ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا, جسے قرآن میں شک ہے اس کے لیے بھی چیلنج ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر آپ میں سے کسی کو شک ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے, اب وہ نازل رمضان میں ہوا یا رجب میں ہوا, اب وہ رمضان میں ہوا یا رجب میں ہوا, اب مجھ سے نہ پوچھو کہ رمضان میں کیا نازل ہوا اور رجب میں کیا نازل ہوا. اگر شک ہے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, اگر امر میں شک ہے تو امر جیسا کوئی ایک امر لے آؤ. اگر امر میں شک ہے تو اول الامر نہیں, امر جیسا ایک لے آؤ. یعنی اللہ نے حیات کو خلق کیا تو تم حیات جیسی ایک چیز لے آؤ. اللہ نے زندگی کو خلق کیا, تم زندگی جیسی ایک چیز لے آؤ. اللہ نے موت کو خلق کیا,
تم موت جیسی ایک صورت کو لے آؤ. اللہ نے قرآن نازل کیا تو تم قرآن کی ایک آیت لے آؤ, ایک آیت لے آؤ. یہ اللہ کا چیلنج ہے. فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, اس سے بہتر نہیں مانگی, اس جیسی مانگی ہے. آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی. بھائی میں کہوں کہ اگر اس کلاس کے بہتر ہونے میں کوئی شک ہے نا کسی کو, تو اس سے بہتر لے آؤ, میں قبول کر لوں گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے بہتر لے آؤ, اللہ نے فرمایا اس جیسا لے آؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کیونکہ اس سے بہتر کلاس کا بننا ممکن ہے. جب ممکن ہے تو آ بھی سکتا ہے, اس لیے کہا کہ اس سے بہتر لے آؤ. اللہ جانتا ہے جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس سے بہتر ممکن ہی نہیں. تو جب ممکن ہی نہیں تو پھر اس جیسا ہی لے آؤ. اور پھر اللہ نے عجیب چیلنج دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لانے کے لیے, اس جیسا آیت کے جیسا لانے کے لیے, میں جملہ عرض کروں, لانے کے لیے یا بنانے کے لیے, بنانے کے لیے یا لانے کے لیے یا خلق کرنے کے لیے اس جیسی ایک آیت اگر تمہیں اللہ کے علاوہ کائنات کو اکٹھا کرنا پڑے تو تم کر لو. بارے اعتماد توحید, یعنی اللہ کو اپنے عدل کا بھی پتا ہے, بندوں کی اوقات کا بھی اللہ کو اپنے عدل کا بھی پتا ہے, بندوں کی اوقات کا بھی پتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا میرے علاوہ کائنات کو مددگار کے طور پر اکٹھا کرو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہ کر سکو, اگر تم ایک آیت کی مثل نہ لا سکو, ایک امر کی مثل نہ لا سکو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, اگر نہ لا سکو اور تم نہیں لا سکتے. پہلے اللہ نے کہا کہ اگر تم نہ کر سکو پھر بھی گنجائش تھی, اور اگلے ہی جملے میں گنجائش ختم کر دی. اگر تم نہ کر سکو اور تم نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بندے بھی ہیں پتھر بھی ہیں. عدت للکافرین, جو اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے. پتہ چلا جو اللہ کی بنائی ہوئی آیت میں عیب تلاش کرے وہ جو کچھ بھی ہو وہ کافر ہے. جو اللہ کی نازل کی ہوئی آیت میں شک کرے اس کے لیے پہلا تمغہ یہ ہے, اس کے لیے پہلا تمغہ یہ ہے کہ وہ کافر ہے, اس کا منصب یہ ہے وہ کافر ہے. اب ڈیوٹی آگے شروع ہو گئی. اس کے لیے وہ آگ ہے, وہ جہنم ہے جس کا ایندھن بندے بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. یعنی اللہ نے بندوں کو اور پتھروں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا. جنس اور ہے, بندوں کی جنس اور ہے. یہ جاندار ہے, وہ ظاہراً بے جان ہے, وہ کسی کو کچھ کہتے نہیں, یہ کسی کو چھوڑتے نہیں. یہ اپنی فطرت سے گر جائیں تو اس سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں. لیکن اللہ نے کیٹیگری ایک ہی میں رکھا کہ دونوں
जहन्नुम का ईंधन है। भाई ईंधन का क्या काम है? आग जलाना, आग को इस काबिल करना कि उसमें कोई शय पक सके। घरों में चूल्हे तो सब ने देखे होंगे, अब तो सिलेंडर आ गए, गैस आ गई। गैस ईंधन है जो आग को दहलाती है। और गांव में चले जाएं तो लकड़ियां, कहीं पत्थर नहीं देखे होंगे। कोई घराना दिखाओ जिस घर में पत्थर रखे गए हों आग जलाने के लिए, हमेशा लकड़ियां। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जहन्नुम का ईंधन। पत्थर भी हैं, बंदे भी हैं। मैंने कहा मौला ये बंदे कौन से हैं? ये पत्थर कौन से हैं? मालिक की आवाज आई, जो भी अली को छोड़ दे वो बंदे नहीं, जहन्नुम का ईंधन है। जो भी अल्लाह के नाज़िल किए हुए में शक करे वो बंदा नहीं है, वो पत्थर है और जहन्नुम का ईंधन है। चलो पत्थर का तज़किरा हुआ, भाई तसव्वुर आपको तो मैं बता चुका, लेकिन इन बंदों को, बच्चों को बताना जरूरी है कि पत्थर भी सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ पत्थर होते हैं जो रसूल के हाथों पर गवाही देते हैं, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो रसूल के हाथों पर गवाही देते हैं, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जिन पत्थरों को पत्थर मारे जाते हैं। सबकी तवज्जो नहीं हो सकती। अभी थोड़ा वक्त गुजरा है और सब नहीं तो कुछ तो हाजी होंगे जो पत्थर से पत्थर को मार के आए होंगे। अब मैं सबसे पूछता हूँ, जो मार रहे हो वो भी पत्थर है, जिसको मार रहे हो वो भी पत्थर है। भाई ये पत्थर से पत्थर को मार क्यों रहे हो? तो सब कहेंगे वो जो जिनको मारा जा रहा है वो है शैतान। जिनको मारा जा रहा है वो है शैतान। मैंने कहा क्या वो असलन शैतान है? तो सब कहेंगे नहीं कि बिला वहां पे 3 मकामात पे 3 मकामात पे 3 शैतानों की अलामत है ये पत्थर। मैं फिर जुमला कह रहा हूँ, 3 मकामात, 3 अलामतें हैं शैतान की। हुआ क्या था यहाँ? सारे उलमा मुफस्सिरीन कहेंगे ये 3 वो मकामात हैं जहाँ पे शैतान ने बहकाने की कोशिश की सरकार इब्राहीम को। जहाँ जहाँ पे बहकाने की कोशिश की वहाँ वहाँ पे अलामत बन गई, ये भी शैतान, ये भी शैतान, ये भी शैतान। अल्लाह ने हर हाजी को हुक्म दिया, अगर किसी को हाजी कहलवाना है, हाजी तब कहलाएगा जब शैतानों को पत्थर मारेगा। मैंने अर्ज की हाथ जोड़कर क्या पत्थर मारने से इनको कोई फर्क पड़ता है? पत्थर को कोई दर्द, कोई तकलीफ? भाई जो कंकरी मारी जा रही है वो छोटी है, जो शैतान की 3 अलामतें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इस एक कंकरी से उसको फर्क क्या पड़ता है? तो अजब नहीं कि खालिक की आवाज आई तंजील शिफात, कंकरी के छोटेपन को न देखो, तुम नीयत को देखो। तंजील शिफात तुम कम इल्म हो, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि अबरहा हाथी लेके आ गया था? अल्लाह ने अबाबील
کہ یہ شیطان ہمارے کچھ نہیں لگتے. جہاں ایک پتھر مارا گیا دوسرے پتھر کو، وہی رسول نے کہا اب آؤ واپس حرم کے پاس اور آ کر پتھر کو چومو. وہاں کہا پتھر کو پتھر مارو، یہاں کہا پتھر کو چومو. جو رسول پتھر چھڑوانے آیا ہے وہی رسول کہہ رہا ہے پتھر کو چومو. تو پوچھو تو صحیح اس پتھر میں اور اس پتھر میں فرق کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ آیا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان 3 پتھروں کو نسبت ہے شیطان سے، اس ایک پتھر کو نسبت ہے معصوم سے. یعنی جو پتھر شیطان سے منسوب ہو جائے وہ اس لائق ہے کہ اس کو جوتے بھی مارے جائیں. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. میں نے دیکھا ایک افریقی تھا، سارے حاجی کنکریاں مار رہے تھے. یہ آدھے کلومیٹر دور بھاگنا شروع ہوا اور اس میں جوتا مارا. جوتا کیوں مارا؟ نفرت کی علامت تھی. اس کی نگاہ میں نفرت کی پیاس کنکری سے نہیں بجھ سکتی تھی. اس نے جوتا مارا. پتا چلا جو شیطان سے منسوب ہو جائے اس کی قسمت میں جوتے ہوتے ہیں، اور جو معصوم سے نسبت حاصل کرے اس کا چومنا واجب. آج تب تک مکمل نہیں جب تک پتھر کو چوم نہ لیا جائے. اور بندے تو اتنے ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے تو نہیں چوم سکتے. ان کے لیے علماء نے ایک طریقہ بتایا. جو دور ہے رش کی وجہ سے نہیں چوم سکتا وہ اشارہ کرے پتھر کو اور چوم لے، اس کا بوسہ ہو گیا. جو چوم نہ سکے ہاتھ کے اشارے سے چومے. پتا چلا معصوم کی نسبت ہو جائے تو پھر چومنا بھی واجب. چوم نہ سکے تو اشارہ کر کے چومنا واجب، جسے معصوم سے نسبت ہو. ایک اور پتھر ہے، اگر میں زحمت نہیں بن رہا آپ کے، ایک اور پتھر ہے جس کی قسم کھائی اللہ نے. کون سا پتھر ہے؟ یہ بھی قرآن ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون والطور سینین. تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم. یہ سینا کا پہاڑ ہے. یہ کون سا پہاڑ ہے؟ جہاں کسی نبی کو نبوت ملی تھی. طور سینا کون سا پہاڑ ہے؟ جہاں کسی کو کوئی نظر آیا تھا. میں جملہ کھول نہیں سکتا تھا. جہاں کسی کو کوئی نظر آیا تھا اس پہاڑ کی اللہ نے قسم کھائی. طور سینا. علماء نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جن پہ چل کر اللہ کے نبی اس مقام تک گئے تھے. معصوم نبی پتھروں پر چلے، جہاں جہاں معصوم کے قدم آئے اللہ نے قسم کھائی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں قدم آئے نا اللہ ان پتھروں کی قسم کھاتا کہ مجھے ان پتھروں کی قسم جہاں میرے محبوب کے قدم آئے، جہاں میرے نبی کے قدم آئے، مجھے ان پتھروں کی قسم. اللہ نے ان پتھروں کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے سارے کے سارے پہاڑ کی قسم کھائی. طور سینین، مجھے سینا کے پہاڑ کی قسم. اب تنزیل اشفاق سوال کر رہا ہے
اللہ نے کیوں سارے پہاڑ کی قسم کھائی؟ تو علماء کا ایک ہی جواب آئے گا، کیونکہ جن پتھروں پر اللہ کے نبی کے قدم مبارک آئے تھے وہ پتھر بلا فصل تھے، باقی پتھر جن پتھروں پر اللہ کے نبی کے قدم آئے وہ پتھر بلا فصل تھے پہاڑ سے. تو پھر میں جملہ کہتا ہوں، اگر پہاڑ سے پتھر بلا فصل ہو یعنی ان میں فاصلہ کوئی نہ ہو اور معصوم کے قدم آ جائیں تو سارے کا سارا پہاڑ قسم کھانے کی منزل پہ آ جاتا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جہاں اللہ نے واللیل اذا سجا کہا، اللہ نے مصطفیٰ کی قسم کھائی، وہی اللہ نے والشمس کی قسم کھا کر علی بادشاہ کی قسم کھائی. مجھے رات ہونے کی قسم، مجھے دن کے اجالے کی قسم، رات ہے نبی، روشن دن ہے علی. بلا فصل وہ ہوتا ہے جہاں ایک لمحے کا فاصلہ. رحمتیں تمام ہوئی اللہ تعالی. دو جملے مسائل کو سن لو. عزادارو، یہ جو گھرانہ اتنی فضیلتوں کا مالک تھا، رول گیا وہ گھرانہ کربلا و شام و دمشق کے رستے. جب مدینے سے چلے تو اس گھرانے کی شان و شوکت اور تھی. 10 محرم کے بعد اللہ جانے اس گھرانے پہ کون سی قیامت بیت گئی. 10 محرم سے پہلے میرے مولا نے خود کو غریب نہیں کہا. میں نے نہیں پڑھا حسین نے کہیں اپنے آپ کو غریب کہا. ہاں، میرے مولا حسین نے خود کو غریب اس وقت کہا جب اکبر جیسا بیٹا نہیں، جب غازی جیسا بھائی، جب قاسم جیسا بھتیجا، جب مول و محمد جیسے بھانجے نہ رہے. ہاں، ایک شہزادہ وہ جو بیمار پڑا تھا خیمے میں، اور ایک وہ شہزادہ جو 6 ماہ کا تھا. اس وقت حسین نے کہا تھا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. قسمت ہے ہر گھرانے کی، ہر اصول پامال ہوا میدان کربلا. عرب کے جانوروں نے جو جو اصول بنایا تھا ہم بدو صحیح، لیکن میدان جنگ میں یہ اصول پامال نہیں کریں گے. پہلا اصول یہ تھا کہ جب میدان جنگ میں کسی کی بیٹی آ جائے اس کو امان مل جائے. میدان جنگ میں 3 شاخوں والا تیر کسی کو نہیں مارا جائے. میدان جنگ میں 1 رات کا بیاہ دولہا ہو اسے نہیں مارا جائے گا. میں کہتا ہوں حسین مولا آپ کی اپنی قسمت، 1 رات کا بیاہ قاسم بھی مارا گیا. جب بیٹی اپنے باپ کو بچانے کے لیے آئی تو ایمان سے بتاؤ باپ کو چھوڑا گیا؟
ٹیمر لائن نے اس انداز سے مخدومہ کو جدا کیا کہ مخدومہ 7 قدم دور جا کر گری ہے، اور مخدومہ نے نہر فرات کی طرف رخ کر کے کہا تھا چاچا غازی دیکھ رہے ہو؟ ایک جملہ مزید سن لو. 13 ضربوں سے میرے مولا کا سر جدا ہوا. 13ویں ضرب سے جیسے ہی جدا ہوا، اس لعین نے میرے مولا کے بالوں میں اس انداز سے ہاتھ ڈالے. اس لعین کا ہاتھ بالوں میں تھا اور سر نیچے لٹک رہا تھا. مخدومہ نے ماتم کر کے کہا لعین میرے بابے کو ایسے نہ اٹھا، میری دادی نے چکیاں پیس پیس ڈالا ہے. یہ لعین سر کو لے کر وہاں آیا جہاں میرا مولا غازی سو رہا تھا، اور میرے مولا غازی کو تانا دے کر کہتا ہے غازی اسی حسین کا باپ تھا تجھے. غازی مولا کے لاشے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، پھر وہ وقت آیا جب غریبوں پر شام آ گئی. شام غریباں کا آنا تھا، پھر وہ پہرے پہ آ گئی جو کبھی پہرے پہ نہیں آئی. 10 محرم سے پہلے غازی پہرے پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن آج چشم فلک نے دیکھا کہ آج علی کی بڑی بیٹی پہرے پہ کھڑی ہے، اور بیویوں سے کہہ رہے بیویوں تم سکون سے بیٹھو، تم آرام کرو، آج غازی کی بہن پہرا دے گی. جیسے ہی آقا زادی پہرے پہ آئی، ایک مرتبہ بی بی کو وہ وقت یاد آ گیا جب بی بی نے اپنے بابا سے کہا تھا بابا جب کربلا میں شام غریبہ ہو جائے گی، جب میری چادر چھین لی جائے گی، بابا میں آپ کو یاد کروں آپ آ جائیں گے. میرے مولا نے کہا تھا بیٹا آپ بلانا، آپ کا بابا آ جائے گا. ادھر آقا زادی نے داد علی پڑھ کر اپنے بابا کو بلایا، بابا اب تو آ جاؤ، اب غریبوں پر شام آ گئی. عزادارو بی بی نے دیکھا کوئی سوار ہے گھوڑے پر، نقاب پوش ہے، بی بی کے طرف آ رہا ہے. جناب فضہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو روکا، کہا گھوڑا سوار کہیں رک جا، یہاں زہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں. گھوڑا سوار نہیں رکا، 3 مرتبہ روکا جناب فضہ نے، گھوڑا سوار نہیں رکا. جب نہیں رکا تو آقا زادی نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا سوار اگر نہیں جانتا تو جان لے میں علی کی بیٹی ہوں. سوار اگر نہیں جانتا تو جان لے میں زہرا کی بیٹی ہوں. سوار اگر تجھے نہیں پتا تو جان لے میرے سر پہ چادر کوئی نہیں. عزادارو گھوڑا سوار گھوڑے سے نیچے اترا، نقاب کو ہٹایا، ایک مرتبہ اپنے لال سے کہا زینب بیٹا پہچانو میں آپ کا بابا علی آ گیا. آقا زادی نے جی بھر کے پرسا دیا اپنے بابا کو. بی بی نے کہا بابا میرا بھائی مارا گیا، بابا میرا بھائی پیاسا مارا گیا، بابا میرا غازی نہر فرات میں مارا گیا، بابا میرے بھائی کے دونوں بازو قلم ہو گئے، بابا قبر بنی ہاشم مارا گیا، بابا میرے اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا. جی بھر کے پرسا دیا. اب میرا مولا دیکھ رہا ہے، 3.5 سال کی مزدور ہے، حسرت سے دیکھ رہی ہے. مسافر شام کی بھی اپنے بابے کو پرسا دے رہی ہے. جب پرسا دے لیا بی بی واپس پلٹی، جہاں حسین کا سر تھا، جہاں حسین کا جسد تھا. میرے مولا نے کہا سکینہ لال کہاں جا رہی ہو؟ جناب آقا زادی نے کہا آپ تو امیر ہیں نا،
آپ کی بیٹی بھی امیر ہے، آپ بھی امیر ہیں۔ امیر بیٹی نے بلایا، امیر بابا آ گیا، میں تو ٹھہری غریب، میرا بابا ٹھہرا غریب۔ آپ بھی امیر، آپ کی بیٹی بھی امیر، بس آخری جملہ ہے، جملہ وصول کرو۔ آپ بھی امیر، آپ کی بیٹی بھی امیر، میں بھی غریب، میرا بابا بھی غریب۔ میں واپس جا رہی ہوں اپنے بابا کے پاس، میں جا رہی ہوں اپنے بابا کے پاس، اپنے بابا کو بتانے کے لیے کہ بابا علی آ گئے ہیں